جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا دراصل یہ سوال ہے کہ اگر ہم ہسٹری کی طرف دیکھیں تو ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ کا ایسا حال ہو گیا تھا کہ وہاں لوگ بھوک پیاس سے مر رہے تھے. اس ٹائم جو آج ہمارا پاکستان ہے اس ٹائم کی یورپ سے بھی بہت بہتر تھا. تو ایسا کیوں ہوا کہ آج پاکستان میں ہم لوگ وہ نہیں کر پا رہے جو یورپ نے ورلڈ وار 2 کے بعد کیا تھا. مطلب یہ کہ اس ٹائم جرمنی اور سویڈن جیسی جو کنٹریز ہیں انہوں نے ایجوکیشن کو بالکل فری کر دیا تھا, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو نیشنز ہیں وہ کلاس روم سے بنتی ہیں, اور وہ نیشنز جو ہیں صرف کلاس روم سے بنتی ہیں. جہاں ایجوکیشن زیادہ ہوگی وہی نیشن جو ہے صرف تھرائیو کر سکتی ہے. تو سر آج پاکستان اس ٹائم کے یورپ سے اتنی بہتر سچویشن میں موجود ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگ وہ چیز نہیں کر پائے جو یورپ نے کی تھی. ایسا کیوں ہوتا ہے سر؟ حالانکہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آئی تھنک کہ پاکستان کے جو بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے پاس اتنا ریسورسز اویلیبل ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن دے پائیں, لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے. نیشنل کریکٹر بیٹا, جاپان ایک واحد ملک ہے جس کے 2 شہروں کے اوپر ایٹم بم گرا تھا, اور اس نے اس کے بعد 20 سال کے اندر 30 سال کے اندر امریکن اکانومی کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا. جس طرح ابھی چائنا کر رہا ہے, یہ پہلے جاپان ایک دفعہ کر چکا. 2 ایٹم بم گرنے کے بعد, شکست کھانے کے بعد, ہیوملیشن کے بعد امریکن ٹروپس آگے بیٹھے تھے اور ان کے جرنیلوں کو پھانسیاں دے رہے تھے. اس کے باوجود اس نے بہت زیادہ ٹائم نہیں لیا اور اس نے واپس ان کی اکانومی کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. جرمنی نے بری طرح شکست کھائی, اور بڑے تھوڑے عرصے کے بعد جرمنز نے بھی اپنی اکانومی کو ایسے سنبھالا کہ انہوں نے دنیا کو چیلنج کرنا شروع کیا. دس از نیشنل کریکٹر, جو ہمیں بھی ہمارے اندر بھی انکلکیٹ کرنا چاہیے تھا ہمارے بڑوں کو. انہوں نے نہیں کیا, تو آج ہم شروع کر دیں. جو چیز ہماری نیشن نے مس کی ہے, اور آپ کے بزرگوں کی, آپ کی ایک نیشن پہلے جو مس کی ہے, ہم تو مطالعہ پاکستان میں پڑھتے ہیں یا ان میں پڑھتے ہیں, کبھی خود سے آپ انڈیپینڈنٹ آتھرز کی وہ کہانیاں پڑھا کریں جو اس ملک کو آزاد ہونے میں قیمت ادا کرنی پڑی. لاکھوں لوگ مارے گئے اس ملک کو بنانے میں. میں ایک سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. آج آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, آپ کے ہمسائے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کا کاروبار ہے, آپ کمفرٹیبلی ایک گھر میں رہ رہے ہیں. کل اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آج آپ یہ گھر چھوڑ دیں اور جہاں سے نکلیں اور کسی اور طرف چلے جائیں, وہاں جا کے نیا گھر شروع کریں گے, اور راستے میں ہو سکتا ہے آپ کے کتنے لوگ مر جائیں گے, کتنے بچ جائیں گے. اس سچویشن سے نکل کے یہ ملک بنا ہے جس کی ہم نے قدر نہیں کی. جو اللہ نے ہمیں ملک دیا ہم نے قدر نہیں کی, ہم نے نہیں کی, ہم سے ایک پہلی نسل نے نہیں کی. آپ کے سامنے ہم اس لیے آئے کہ آپ قدر کرنا شروع کر دیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے چلے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوگا, آپ دیکھ لیں ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت کیا ہو رہی ہے.